پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین۔ وہو خیر معین۔ آج صاحب عروہ کی عبارت میں ماء استنجا کی 5 شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ یشترط فی طہارت ماء الاستنجاء امور، ماء استنجا کی طہارت میں چند امور کو شرط کیے گئے۔ الاول، پہلا امر کیا؟ عدم تغیرہ فی احد الاوصاف الثلاثۃ، 3 اوصاف میں سے کوئی ایک تبدیل نہ ہو جائے، پانی میں رنگ، بو، مزہ، پانی میں نجاست کا نہ آ جائے۔ 2، الثانی عدم وصول نجاست الیہ من خارج، اس پانی میں جو ماء استنجا کا پانی ہے اس میں کوئی باہر سے کوئی نجاست اڑ کر کے نہ لگ جائے۔ یعنی جو مقام ہے پاک کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی کہیں باہر سے اڑ کر کے کوئی نجاست نہ لگ جائے۔ تین، عدم التعدی الفاحش علی وجہ لا یصدق معہ الاستنجاء، اتنا مقام سے نجاست پھیل نہ جائے کہ جس پر استنجا کا لفظ صادق نہ آئے۔ یعنی آپ کہیں کہ کوئی اور بدن کا حصہ دھو رہے ہیں، وہ مقام کو پاک نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی اور حصہ دھو رہے ہیں، اتنا پھیل جائے نا۔ ظاہر کس کو کہیں گے پہلے یہ مشخص ہو۔ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہے اس کو بند کر دیں تو اب جو اندر چلے جانے والی چیز ہے وہ ظاہر کا حصہ شمار نہیں ہوگی۔ مثال پیش کرتے، جیسے آنکھ کا اندرونی حصہ کون سا ہے اور آنکھ کا بیرونی حصہ کون سا ہے۔ آنکھ بند کر دیں تو اب جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ ظاہری حصہ اس کا، جو اندر چلا گیا وہ اندرونی حصہ شمار ہوگا۔ اسی طرح منہ
منہ کو آپ بند کر دیں، یوں لب جو ہے دونوں ملا کے رکھ دیں، تو جتنا ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ کہلائے گا، جتنا جو ہے ملا کے نہیں رکھا ہے اور اندر کا حصہ ہے وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، وہ اندر کا حصہ شمار ہو۔ ناک جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے بس وہ ظاہری حصہ کہلائے گا، ناک کے اندر کا حصہ جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ باطنی حصہ شمار ہو۔ کان جو کان کا جو ظاہری حصہ ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ کہلائے گا ظاہری حصہ، جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ باطنی حصہ شمار ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک معیار دیا گیا ہے ظاہر و باطن کا۔ تو اسی طرح مقام میں بھی ہے، مقام میں جتنا حصہ بند ہے اور ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہے وہ اندر کا حصہ شمار ہوگا اور اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اور جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ جو ہے دھونے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی جی ہاں ہاں، تو ایسے فضلات کہ جب بالکل پتھر کی طرح خشک ہو کر نکل جائے تو بڑا مشکل ہے، کچھ تو گلاہٹ لگی ہوگی نا، اگر جو ہے ایسا کوئی اتنا جو ہے آج کل کا باربیکیو اتنا خشک چیزیں ملنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے بالکل پتھر کی طرح ایک دم نکل آئے اور کوئی گلاہٹ لگے ہی نہیں، یعنی یہ ذرا مشکل لگتا ہے، یعنی ہاں ذرا بھی گلاہٹ نہ لگے یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بغیر اگر ایسا ہو تو وہ اندر پھنس کے رہ جائے گا، نکلے گا ہی نہیں وہ تو باہر۔ ہاں اللہ نے ایک جو ایک طریقہ رکھا ہے کہ گلاہٹ کیسے نکل جاتا ہے، وہ اگر ہم ایک دم پھنس جائے نا، خشک ہو جائے تو نکلنا ہی مشکل ہو جائے گا پھر وہ۔ جی 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 نہیں نہیں ہاں، لیکن وہ آپ نے دیکھا مرغی کا انڈا جب نکل رہا ہوتا ہے تو انڈا بھی تھوڑا گیلا ہوتا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن وہ گلاہٹ، وہی گلاہٹ جتنی انڈے میں لگی نا وہی تو ٹچ ہو کر کے آ رہی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، وہ ٹچ ہوئے بغیر کیسے آئے گی؟ یعنی ہاں وہ حصہ بھلے باہر ہے لیکن بہرحال لیکن وہ تھوڑا سا ٹچ ہو کے آتا ہے، ٹچ ہوئے بغیر نہیں آئے گا۔ اگر ٹچ یہ بندوق کی مثال صحیح ہے، پھر وہ ٹھیک ہے، بندوق کی ایک دم گولی کی طرح نکل آتا ہے، ایک دم اچھل کر کے نکلتا ہے بالکل ٹچ کیے بغیر، پھر ایک الگ بات ہے۔ جی صحیح، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گلاہٹ ضرور ہوتی ہے، گلاہٹ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ انسان اور حیوانات کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے نکل جائے، نہیں اس لیے گلاہٹ رکھی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ۔ وہ تو پاک کرنا مقصود تھا، وہ پاک پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو ہے وہ ضرور گلاہٹ ضرور لگنا چاہیے بہرحال۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بول و غائط میں باہر سے کوئی اور نجاست مثلاً خون وغیرہ، بول و غائط کے ساتھ ساتھ کوئی اور نجاست جیسے خون وغیرہ اندر سے نہ آ جائے، مثلا پیشاب کے ساتھ خون آ جائے، غائط کے ساتھ خون آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں البتہ وہ خون جو پیشاب کا حصہ شمار کیا جاتا ہے یا غائط کا حصہ شمار کیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اور بیماری کی وجہ سے خون پیشاب یا غائط میں نہ آ جائے۔ پانچویں شرط آخری وہ یہ کہ اس پانی میں غائط کے اجزاء نہ ہو، اس طریقے سے کہ اس پانی میں پتہ چل جائے کہ کچھ غائط کے اجزاء موجود ہے، جیسے پانی میں غائط کا کیڑا موجود ہو یا غائط کے وہ غذا کے اجزاء یا غیر غذا کے اجزاء ابھی جو ہضم نہیں ہوئے ہیں، جس پر غائط صادق نہیں آتا ہے، وہ اجزاء ان کے ساتھ آ جائے تو اس اجزاء کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غائط کے اجزاء پانی میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور اجزاء کے جو ابھی ہضم نہیں ہوئے ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اب ایک ایک شرط پر گفتگو کریں گے کہ کیا ماء الاستنجاء میں ان 5 شرائط کو کیسے استفادہ کیا گیا ہے روایات کی روشنی میں۔ کہتے ہیں شرائط طہارت ماء استنجاء میں پہلی شرط یہی ہے کہ احد اوصاف ثلاثہ میں تغیر نجاست کی وجہ سے پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر تغیر آ جائے نجاست کی وجہ سے تو محکوم بنجاست ہے۔ کیوں محکوم بنجاست ہے؟ کیونکہ عموم میں وہ روایات جو دلالت کرتی ہے کہ پانی اگر احد اوصاف ثلاثہ نجاست سے متغیر ہو جائے تو پانی نجس ہو جائے گا، عموم روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور شرط کا راز یہ ہے کہ جب سوال و جوابات روایات کے باب میں ہوئے تو یہ سوال و جواب ناظر ہے اس بات کی طرف کہ ماء قلیل جب عذرا سے ملاقات کرے تو اس وقت باقی جو ہے جہات کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات کے نتیجے میں اگر پانی کا رنگ بو مزہ تبدیل ہو گیا ہے تو پانی نجس ہے، ورنہ نجس نہیں ہے۔ کیونکہ سائل کے ذہن میں ارتکاز ذہنی روات کے ذہن میں یہ تھا کہ قلیل پانی جب بھی نجس سے ملاقات کرے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے وہاں پر روات کے اس ارتکاز کی بنیاد پر انہوں نے ائمہ معصومین سے سوال کیا کہ جب قلیل پانی استنجاء میں جو ملاقات کرتا ہے عین نجاست کے ساتھ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو ائمہ معصومین نے جواب دیا کہ
کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس سے یہ استفادہ نہیں ہوتا کہ وہ ماء الاستنجا ہمیشہ پاک ہوگا حتیٰ تغیر اوصاف نجاست کے باوجود، اس لیے کہ ائمہ نے صرف جواب دیا کہ ماء الاستنجا منفعل بنجاست نہیں ہوگا۔ اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ تغیر کے باوجود، چونکہ ماء استنجا امام نے کہا ہے کہ پاک ہے، اس لیے ماء استنجا کو تغیر کے باوجود پاک قرار دے دے، نہیں، اس لیے کہ تغیر ایک ایسا امر ہے کہ جو ذرات کے نکل جانے کے بعد جو دھوتے ہیں تو غالباً پانی کے اندر تغیر نہیں ہوا کرتا، بلکہ نادر ہے جداً۔ اس لیے وہ جو تغیر ہے اطلاقات طہارت ماء استنجا سے تغیر نادر خارج ہے۔ پہلی بات تو تغیر نادر چیز ہے، اطلاقات اخبار کے مقابل میں وہ خارج ہے۔ وثانیاً اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور جمود اختیار کرتے اس بات پر کہ ظواہر اخبار ہی کو ہم لیں گے، اس ادعا کے ساتھ کہ امام نے ماء استنجا کو مطلقاً پاک قرار دیا ہے، اگر اس پر جمود اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقتضی اطلاق طہارت ماء استنجا از طرف امام، فرق نہیں ہے کہ طہارت ماء استنجا چاہے تغیر کرے یا تغیر نہ کرے، یہ اطلاق آپ لے لیں مثلا، اور غمز نظر کرتے ہیں عموم وہ ادلہ سے کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ ماء متغیر کی نجاست پر دلالت کرنے والی عموم روایات ہیں، اور ماء متغیر ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر جو ہے یہ عموم نجاست ماء متغیر والی روایت سے غمز نظر کرتے ہیں اور اطلاق طہارت ماء استنجا جو امام علیہ السلام کی طرف اس طہارت کے مطلق کو لیتے ہیں، ساتھ ساتھ نجاست ماء متغیر والی روایات عمومی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بھی اس ماء استنجا متغیر پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا شرعاً۔ اور آپ پھر اس سوال و جواب میں متوجہ نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اخبار ناظر ہے اس بات کی طرف کہ ملاقات نجاست سبب نہیں بنتا انفعال کا ماء استنجا میں، اس سے کیا مطلب امام علیہ السلام نے ارادہ لیا ہے۔ اگر آپ اس اطلاق پر جم کر کے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ امام نے ما استنجا کو مطلقاً پاک قرار دیا، تو ہم بھی پاک قرار دیں گے، چاہے تغیر ہو چاہے تغیر نہ ہو۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں قلنا، قلنا میں ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، کہ نسبت اس بنیاد پر کہ اخبار ماء استنجا اور اخبار نجاست ماء متغیر دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، کیونکہ ماء استنجا متغیر ہو تو مادہ اجتماع ہو جایا کرتا ہے، متغیر ماء استنجا، ماء استنجا کو امام نے پاک قرار دیا، تغیر کو نجس قرار دیا، تو دونوں کا مادہ اجتماع تغیر ماء استنجا۔ تو ماء استنجا اس کی تمام روایات، طائفہ اولیٰ کی تمام روایات تقاضا کرتی ہے کہ ماء استنجا مطلقاً پاک ہو اطلاق کی وجہ سے، چاہے تغیر بنجاست ہو یا نہ ہو۔ یہ ماء استنجا والی روایت، جس طریق سے وہ روایت طائفہ دوم جو دلالت کرتی ہے کہ ماء متغیر نجس ہو جایا کرتی ہے، ماء متغیر نجس ہو جایا کرتا ہے، چاہے استنجا میں استعمال ہوا چاہے استنجا میں استعمال نہ ہوا ہو، پس دونوں روایات اپنے اپنے اطلاق کے راہ سے مادہ اجتماع میں تعارض کرتا ہے، اور ترجیح ماء استنجا کو نہیں دیں گے بلکہ ترجیح نجاست ماء تغیر کو دیں گے۔ مادہ اجتماع، مادہ میں اجتماع کیا؟ استنجا کا پانی جب تغیر ہو جائے اس میں ہم ترجیح دوم نجاست والے باب کو دیں گے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ، اس لیے کہ وہاں پر صریح لفظ موجود ہے کہ پانی متغیر ہو جائے تو نجس ہے، لفظ دلالت لفظی مقدم ہوا کرتی ہے بجائے اس کے کہ اصالت الاطلاق سے استفادہ کیا جائے، جو وہاں پر پہلی روایت میں ماء استنجا پاک ہے، اس میں اطلاق سے استفادہ کرتے ہوئے تغیر کو بھی شامل کیا ہے۔ تغیر وہاں پر اطلاق سے آتا ہے، یہاں پر تغیر لفظی دلیل سے آتا ہے، اس لیے جو ہے یہ مقدم ہے اس پہلی والی روایت کے اوپر، یعنی ماء استنجا والی روایت پر دوسری والی روایت مقدم ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماء استنجا اس میں روایت صحیحہ کی طرف ہم توجہ کرتے، صحیح حریز موجود ہے ہمارے پاس، صحیح حریز میں یوں ہے کلما غلب الماء علی ریح الجیفۃ فتوضا من الماء واشرب، کہ اس میں ہے کہ جب مردار پر پانی غالب آ جائے تو آپ اس سے وضو بھی کریں، پانی پئیں بھی، غالب آ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ پانی میں نجاست کا رنگ بو مزہ جو ہے پیدا نہ ہو جائے، غالب کا مطلب یہی ہے۔ اگر جو رنگ بو مزہ پیدا ہو گیا اس کو نجاست غالب آ گئی، یعنی تبھی تو اس کے اندر رنگ بو مزہ پیدا ہو گیا، یعنی بس جب تک غالب نہیں آ جاتا ہے نجاست کا رنگ بو مزہ تب تک آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر رنگ بو مزہ آ گیا تو اس کے اندر وہ غالب آ گیا، نہیں پانی غالب نہیں ہے بلکہ نجاست اس پر غالب آ گئی، اس لیے جو ہے وہاں پر استعمال نہیں۔ بس اس صحیح حریز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نجاست والی طرف کو تغیر ماء میں مقدم قرار دیں گے، کیونکہ نجاست اس میں پانی پر غالب آ گئی وہاں پر، اس لحاظ سے وہاں پر یہ دو دلیل کی وجہ سے جو مورد تعارض ہے اس کے اندر تغیر کی وجہ سے، کہ اگر پانی میں ماء استنجا کے اندر بھی تغیر ہو جائے رنگ بو مزہ سے تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو نجس سمجھیں گے۔ صلی اللہ علیہ